اوپر سے اللہ فرمائیں گے میرے بندے بندے کو بہت خوبصورت زندگی مبارک ہو. کدھر؟ فی جنت عالیہ، اونچی شان جنت میں. اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا ہے کہ ایسے پھل تمہارے سروں کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں. کلوا واشربوا، کھاؤ پیو بما ہنیئا، مزے کے ساتھ. مزے کا کیا مطلب ہے؟ کمائی کے بغیر. مزے کا کیا مطلب ہے؟ بیماری کے بغیر. مزے کا کیا مطلب ہے؟ پکانے توڑنے چھیلنے کے بغیر. مزے کا کیا مطلب ہے؟ پیو پیشاب نہیں. مزے کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ پاخانہ نہیں. مزے کا کیا مطلب ہے؟ 1 کروڑ سال کھاتے رہو، نہ زبان کے ذائقے میں کمی نہ پیٹ میں کمی. کھاتے جاؤ اور اللہ ہضم کرتا جا رہا ہو، کھانے کے مزے لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ. ایک حدیث یاد آ گئی بڑے مانے بات. ایسے بیگم صاحب جنت میں بیٹھے ہوں گے تو دروازے پر نوک ہوگا. خادم دروازے پر دیکھے گا تو فرشتہ کھڑا ہوگا. کہا جی اس کے ہاتھ میں ایسے تھال ہوگا، وہ ایسے کورڈ ہوگا. کہا جی مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں نے آپ کے ساتھ کو یہ تحفہ پیش کر دیا. اللہ گفٹ بھیجا ہے. وہ آ کے کہے گا جی باہر فرشتہ ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ جنت تمہارا وہ ٹھکانہ ہے کہ میرا اللہ بھی تمہیں تحفے بھیجے گا اور فرشتہ دروازے پہ کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت رہے گا کہ میں اندر آ جاؤں. تو وہ کہے گا آ جائے. وہ آئے گا اور کہے گا جی میں اللہ کی طرف سے حاضر ہوں اور یہ آپ کے لیے گفٹ آیا ہے. وہ ایسے اوپر سے کپڑا ہٹائے گا، ایک پھل پڑا ہو، وہ کہے گا اے بھیجے اللہ نے. کہا جی کہ یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے، تو میں نے ابھی کھایا. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. یہ تو ہم نے ابھی کھایا، بیگنوں نے کھایا، میں نے بھی کھایا. فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تھوڑا چکھ لو، شاید کوئی اور شے ہو. تو وہ ایک ٹکڑا نکال کے میں رکھے. وہ اللہ نا ان کے مزے کو بڑھانے کے لیے ہم شکل چیز لیکن چیز بالکل ہو. اب کیا ہوگا؟ وہ ایک جو لقمہ منہ میں رکھے گا، ایک اس کا ایک کاش اس کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالے گا یا ڈالے گی. اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں یا 10 لاکھ قسم کے پھل ہیں، اس ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ پوری جنت کے ذائقے بھر کے اس کو الگ الگ محسوس کروائے. الگ الگ 10 کروڑ ذائقے محسوس کرے گا، 10 لاکھ ذائقے محسوس کرے گا. آپ لوگ چاٹ بناتے ہیں، 3-4 پھل ملاتے ہیں تو ایک اور ہی ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے. میرا اللہ اس ایک لقمے میں ہر پھل کا الگ ذائقہ ڈال کے پھر کہے گا ہاں بھائی وہ یہ کوئی بور ہے. تو بھی میرے بندے وہ تو میں ہم شکل تو نے کھایا تھا، یہ تو تیرے رب کا بھیجا ہو. پرندے آئیں گے، پرندے گھیر لیں گے، کہیں گے پرندوں کا قد ہوگا اونٹ کے برابر. اونٹ کے برابر پرندے آ کر بیٹھ جائیں گے. کہا حضور آپ مجھے کھائیں. بیگم صاحب اب مجھے کھائیں. وہ تو کہا نہیں ایسے نہیں، اب مجھے کھائیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ موت کوئی نہیں، جب یہ کھایا جائے گا نا یہ پھر زندہ ہو جائے گا. موت کوئی نہیں. ایک پرندہ بیچ میں کہے گا آپ ان سب کو چھوڑیں، اب مجھے کھائیں. کہیں گے کیوں؟ تیری کیا خصوصیت ہے؟ کہے گا میں نے جنت اور فردوس کی گھاس کھائی اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے. رعیت من الجنت تحت العرش وشربت من ماء سلسبیل، من سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے اور میں جنت الفردوس کی گھاس کو کھایا. اچھا یار یہ ٹھیک ہے، اگر پیش کرو تو اس کے 70,000 پر ہوں گے. اس پر اپنے پروں کو ایسے پھیلائے. کبھی اپنے مور کو ناچتے دیکھا؟ اپنے پروں کو جب پھیلاتا ہے کتنا حسین نظر آتا ہے. اپنے پر پھیلائے پھر ان کو یوں ذرا سا حرکت دے. اتنا کرے گا تو ہر پر میں سے کھانے کی ایک ڈش تیار دونوں کے سامنے پیش کر دی. بیگم صاحب میاں صاحب سامنے ڈش
70,000 ڈشز ایک پرندے سے اللہ نکال کر کھلائے گا. مجھے دنیا میں حرام کھانے سے روکا تھا نا، آج کھا. دنیا میں شراب سے روکا تھا نا، آج پی. تم دنیا میں جھوٹ سے روکا تھا نا، آج اس سچ کی کمائی کھا. تمہیں دنیا میں ہیرا پھیری سے روکا تھا نا، آج اس کی کمائی کھا. کہ آج تیرا رب کھلانے والا بھی ہے، کھلانے والا بھی ہے، دینے والا بھی ہے. یہ نہ ختم ہونے کا ہے، تو مانگنے سے تھکے گا نہیں، وہ دینے سے تھکے گا نہیں. نہ اللہ کی کوئی انتہا ہے، نہ تیری زندگی کی کوئی انتہا ہے. اب جاؤ، ہمیشہ کی زندگی گزارو، ہمیشہ کے مزے گزارو. بات فرمائیں گے یہ میرے بندے بندی کو خوبصورت زندگی مبارک اور اس کے عالی شان حل اور اس کی عالی شان زندگی. کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالدہ. یہ بدو ہے. اچھا میں محفل کہنے کا یا رسول اللہ، جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ آپ نے کہا لیکن ہوا میں اڑیں گے، زمین پر نہیں چلیں، ہوا میں اڑیں گے. سب زمرد. دوسرا بولا یا رسول اللہ اونٹ بھی ہوں گے؟ تو گھوڑے تو اٹھ ہی آئیں گے. جو آج کا دور ہوتا تو وہ پوچھتا کہ جہاز بھی ہوں گے، لینڈ کروزر بھی ہوگی. آپ نے کہا ہم اونٹ بھی ہوں گے، ہوا میں اڑیں گے. ایک بولا رسول اللہ کھجور ہوگی؟ کھجور کا دانا 12 ہاتھ لمبا ہوگا. اب تمہیں خیال آئے گا کہ ساڑھا تک کا 5 فٹ تھے، 12 ہاتھ کا مطلب ہے 25 فٹ کا دانا. اسی چامنا کی میں تو کھامنا کی میں. تو اللہ نے اماں حوا اور بابا آدم کو 130 فٹ پہ بنایا تھا، تو 130 فٹ پر اللہ واپس لوٹا. ایک بدو بولا یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہے؟ آپ نے کہا صحرا بھی ہے لیکن ریت کا نہیں، مشک اور یاقوت کا صحرا. ایک بدو بولا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی بھی ہے؟ موسیقی لیکن ان کے لیے جو دنیا میں نہیں سنتے. این الذین کانوا ینزہون اسماءهم عن اصوات المزامیر. اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جنہوں نے اپنے کانوں کو شیطانی آوازوں سے بچایا، اور شیطانی نغموں سے بچایا. یہ قید لگائی جائے گی. آپ نے کہاں ہے؟ جنت میں ایک درخت ہے، اس کا نام ہے فیض. وہ کیا فیض دے گا؟ اس کے نیچے جنت کی لڑکیاں الگ کھڑی ہیں. وہ درخت وہ ایک ہوا ہے، اس کا نام ہے مثیرہ. اس کو ایسے حرکت کی، اس کے پتے اور ٹہنیاں آپس میں ٹکرائیں گے. اس ٹکر سے اس درخت سے دھنیں نکلیں گی، دھنیں. ایک اور حدیث اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، یہاں نہیں، ایک اور حدیث کے ساتھ جو میں پہلے حدیث بیان کر رہا ہوں یہ اس کا حصہ نہیں، صرف اس سے پہلی کا حصہ. دنیا میں جتنے سر بنائے گئے اور جتنی دھنیں تیار کی گئی، ہر دھن ہر سر اس درخت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سنائے. اس کا ساتھ جنت کی لڑکیوں کو کہے گا، پھر وہ مل کر ان کا سر ہوگا اور درخت لے اور دھن ہوگی. یہ سر ساز ایک حدیث اس کے ساتھ اور جوڑوں کہ یہ جنت کی لڑکیوں کا گانا اور درخت کا میوزک مل کر یہ 70 برس کا پہلا نغمہ اللہ اپنے بندوں کو سنائے. پہلا گیت 70 سال سنتے رہو، مزے لیتے رہو، سنتے رہو، مزے لیتے رہو. اب یہ ہے اصل گاڈ آف آنر. وہ فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. یار سلام کر کے دی جاتی ہے فرشتے ایسے بندے. وہ کہیں گے بما صبر، بما صبر. مجھے آپ لوگوں نے دنیا میں صبر کی زندگی گزاری تھی، آج اس کے سلے میں اللہ ہمیں کہہ رہا ہے ہم آپ کو سلام. سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر اللہ فرمائیں گے خوش ہو، راضی ہو. اور میرے نبی نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ. ارے ایک بادشاہ سے بات کرنے کے لیے لوگ ایمان کے سودے کر لیتے ہیں، غیرتوں کو سلا دیتے ہیں،
ان کی محفل میں بیٹھنے کے لیے اپنے ضمیر کو ذبح کر دیتے ہیں. آج کائنات کا شہنشاہ آپ سے بات کر کے پوچھ رہا ہے خوش ہو؟ راضی؟ حل رضیت ہوں میرے بندے خوش ہو؟ کہیں گے یار ما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك. یا اللہ ہم کیوں ناراضی ہوں؟ آپ نے وہ دیا جو کبھی کسی کو دیا ہی نہیں. اب ساری جنت اللہ پر جب نظر پڑے گی ہر شے بھول جائے گی. تو اللہ کہیں گے افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں. پریشان ہو کر کہیں گے ایو شیء افضل من ذلک، جنت تو وہ ٹکڑی شے، جوانی ملی بڑھاپا گیا، زندگی ملی موت گئی، محبت ملی نفرت گئی، عروج ملا زوال گیا، محبتیں ملی لڑائیاں جھگڑے گئے، مال ملا فقر گیا. اب اور کیا چاہیے؟ سونے چاندی کے محل ملے، دودھ شہد شراب پانی کے دریا، نہریں نہیں ہیں دریا ہیں، دودھ شہد شراب پانی کے دریا ہیں، اور ایک نہیں بے شمار ہیں. اور یہ گارے مٹی کے گھر نہیں ہیں، ایک اینٹ زمرد کی، ایک یاقوت کی اور ایک موتی کی، ایک چاندی کی ایک سونے کی، بیچ میں گارا مشک ہے، گھاس زعفران ہے، اور چھت اللہ کا عرش ہے. یا اللہ سب کچھ تو دے دیا، اور آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، اب میں تمہیں اس سے اعلیٰ چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہ ہوں. یہ سارے جنتی کہیں گے یا اللہ ایک بات آپ سے کرنی. اللہ کہیں گے کرو. کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو کتنا خوبصورت. ہم نے جو سجدے کیے نا بڑی غفلت کے سجدے کیے، بن دیکھے کیے، آج ہمیں اجازت دے آپ کو دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں. سجدہ دیکھا نہیں تھا. از لذت دیدارش خسرو چه دما گفتن سر دادن و جمع دادن نادیدار و خیارے. اللہ دیکھے بغیر